اسلام کا مزاج یہ ہے کہ بے فائدہ چیزوں سے بچا جائے، ایسی رسم و رواج سے بچا جائے، ایسے تہواروں سے بچا جائے کہ جو دنیا پرستی کی طرف لے جانے والی ہوں۔ ہمارے ہاں تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی دن کو خاص خوشی کے طور پہ مناتے بھی ہیں تو اس دن بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ عید کا دن ہمارا تہوار ہے، رمضان کے بعد اضافی 2 رکعت ادا کرتے ہیں اللہ کے حضور عید کے دن جا کے 6 تکبیرات کے ساتھ یا 12 تکبیرات کے ساتھ۔ بقرعید کا دن اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تہوار ملا ہے تو اس دن جانور قربان کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جانور قربان کرنے کے علاوہ 2 فرض رکعت یعنی واجبات اس دن بھی ادا کرتے ہیں۔ تو مومن کا تو طریقہ، ایمان والوں کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے فوکس سے نہیں ہٹتے، دنیا میں ہنسی مذاق تفریح کچھ نہ کچھ کرتے بھی ہیں تو اس میں حدود سے باہر نہیں نکلتے۔ ویلنٹائنز ڈے ظاہری بات ہے اس کی اصل یا اس کی بنیاد ہی مادہ پرستی، دنیا داری، نفس پرستی، شیطانی اور ناجائز تعلقات، یا اگر حلال طریقے سے بھی میاں بیوی کے درمیان ہو تو تب بھی، لیکن یہ سب طریقہ غیروں کا ہے۔ اور اگر یہ بالکل حلال طریقے سے میاں بیوی بھی کر رہے ہوں، ماں بیٹا بھی ایک دوسرے کو کر رہے ہوں پیار محبت کا اظہار کرنے کے لیے، جائز محبت کا، تب بھی غیروں کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس طرح کے لوگوں کی شباہت اور ان کے طریقے اطوار اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں اس قدر اہتمام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ رہا ہے جو کہ خالص عبادت ہے اور پتہ چلا کہ یہ یہود بھی رکھا کرتے ہیں 10 محرم کا روزہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آئندہ اگر مجھے اللہ نے زندگی دی تو میں 9 اور 10 دونوں کا رکھوں گا تاکہ ان سے مخالفت ہو جائے۔ آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داڑیاں تو یہود بھی رکھتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ ان سے مخالفت کرو، ان سے اپنے آپ کو ڈسٹنکٹ رکھو، تو کیا ہم کریں اس صورت میں؟ فرمایا اپنی داڑیاں ویسے ہی لمبی رکھو لیکن مونچھی چھوٹی کر لو، اپنی مونچھیں چھوٹی کر لو تاکہ تم میں اور ان میں فرق ہو جائے۔ اس کا حکم اس لیے دیا گیا۔ مردے کو جب مرنے کے بعد آنکھیں اس کی بند کر دی جائیں اور ہاتھوں کو اس کے قریب کر دیا جائے، جبڑے کو بند کر دیا جائے اگر منہ کھلا رہ گیا ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ ہاتھوں کو سینے پہ نہ رکھنا، مردے کے ہاتھوں کو سینے پہ رکھنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ کہ اس میں غیروں کی شباہت ہے، ان کے ہاں ایسے کیا جاتا ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، یعنی اتنی فکر ہے اس بات کی کہ ہم غیروں کے طریقے اپنی زندگیوں میں نہ لائیں، کیونکہ یہ خالی ایک طریقہ نہیں ہوتا، کوئی چیز بے اثر نہیں ہوتی ہے، جو کچھ کیا جاتا ہے اس کے اثرات لازمی پڑتے ہیں، تو جن کے طریقے اختیار کیے جائیں گے اس کی بے برکتیاں بھی ساتھ ساتھ آئیں گی۔ فساق و فجار کے طریقے اختیار کریں گے تو ان کے اثرات بھی آئیں گے، بلکہ حد تو یہ کہ ان کی زبان، ان کے لہجے کو اختیار کرتے ہیں تو اس کے بھی اثرات آنے لگتے ہیں۔ تو بالخصوص جو لوگ مغرب میں رہتے ہیں ان کو تو بہت زیادہ محتاط رہنا ہی چاہیے۔ یہ جو ٹی وی وغیرہ کے ذریعے مختلف کلچرز کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، اس کے بے تحاشا نقصانات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ جب بے برکتی ہوتی ہے تو بہت کوئی لطیف طبع شخص ہو تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں اس سے گڑبڑ ہوئی ہے یا کہاں اس سے بے احتیاطی ہوئی ہے، کہاں بد پرہیزی ہوئی ہے۔ ہم چونکہ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا، کپڑے پہ جس کے دنیا جہاں کی گند لگی ہو، کچرا لگا ہو، بہت سارے دھبے ہوں، اس پر ایک اور دھبا بھی پڑ جائے، 10 دھبے بھی پڑ جائے تو پتہ نہیں چلے گا، اور سفید کپڑے جس کے صاف ستھرے ہوں اس کو ایک چھوٹا سا دھبا بھی لگے گا تو پتہ چل جائے گا۔ بس جنہوں نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا ہے، تصفیہ کر لیا ہے، تخلیہ کر لیا ہے اور تحلیہ کر لیا ہے، تو ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے بہت کچھ برکتیں، اللہ کا بڑا فضل اور کرم، اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں، تو وہ پہچان جاتے ہیں، ان کی حس بہت ہی زیادہ تیز ہوتی ہے اور وہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ کہاں گڑبڑ ہو رہی تھی۔ اس لیے اپنی روح کو اللہ کی یاد سے معمور رکھتے ہوئے جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں، گو جائز ہو تب بھی، جہاں جہاں جو چیز جائز ہے ان میں بھی احتیاط۔ مثلا یہ بہت ذوق شوق ہے کہ ایسی چلو کچھ سیلیبریٹ نہیں کر رہے، خالی زبانی کہہ دیتے ہیں،
اشارہ کر دیتے ہیں، پھول بھیج دیتے ہیں، کارڈ دے دیتے ہیں، کچھ لکھ دیتے ہیں، یا اینیورسری پہ کچھ کہہ دیتے ہیں، یا اس کی برتھ ڈے پہ کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے اپنے روحانی اثرات ہوتے ہیں۔ ہمیں بتایا یہ گیا ہے، اور صبح شام میں 17 مرتبہ ہم فرض نمازوں کے اندر جو 17 فرض رکعتیں ہیں دن میں، اور 3 وتر میں، تو گویا 20 مرتبہ ہم روزانہ، اور ان کے علاوہ ساری سنت نوافل وغیرہ بھی ہوں تو ان میں بھی بہت سی رکعتیں بن جاتی ہیں۔ بہرحال 17 فرض اور 3 واجبات میں یہ 20 رکعتوں میں ہم 20 مرتبہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ اب سیدھا راستے کو مزید ڈسکرائب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا راستہ تو وہی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، لیکن مزید اللہ وضاحت فرماتے ہیں کہ ان کا راستہ جن کے اوپر آپ نے انعام کیا ہے، جس راستے پہ وہ لوگ چلے ہمیں وہ راستہ چاہیے۔ یہ جو مزید اس کی وضاحت ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ صلح کے طریقے کو اختیار کرو۔ تو آپ کو ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر معاملے میں، ہر حالت میں یہ دیکھنا ہے۔ آپ کو یہ تو نہیں دیکھنے کی ہر چیز میں ضرورت ہے کہ جو چیز زمانے کے حساب سے بدل جائے، مثلا کہ آج بھی کہ ہم اونٹ پر سفر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، صحابہ ایسا کرتے تھے، نہیں۔ اس میں اب آپ کو صلح کو دیکھنا ہے، آپ کے زمانے میں صالحین کا طریقہ کار کیا ہے، نیک لوگ جن کی شہرت نیک ہے، جو اللہ والے ہیں، مسجد کے ائمہ ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، شیخ الحدیث ہوتے ہیں، مفکر ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، محدثین ہوتے ہیں، فقہا ہوتے ہیں، شیوخ ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی وضاقتہ کیسی ہے، ایسے لوگوں کا رہن سہن کیسا، ان کا انداز کیسا ہے، بس وہی آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہوگا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں، اور ہر زمانے کے حساب سے اس میں جیسی جیسی ضرورت ہوتی ہے ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ کیا اہل اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ان دنوں کو سیلیبریٹ کریں، اس میں ایک دوسرے کو وش کریں؟ تو یقیناً آپ جانتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے دشمنوں کا طریقہ ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے، یا جو دشمن نہ بھی ہو کم از کم دنیا دار ہے ان کا طریقہ ہے، آخرت کی فکر رکھنے والوں کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بہت بچنا چاہیے، کوئی جائز کہتا ہو تب بھی بچنا چاہیے۔ اللہ اپنا فضل فرمائے۔